بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، حضرت آیت اللہ محمد رائے شہری کی میزان الحکمت جلد دوم اپنے اختتام کو پہنچی اور آج سے ہم حصہ سوم شروع کر رہے ہیں۔ رزق، اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم ہی رزق اور روزی دینے والا ہے، بے حد طاقتور اور زبردست ہے۔ القرآن سورہ الذاریات 58۔ خدا نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میں نے ہی تو تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے بنایا ہے۔ جب میں تجھے پیدا کرنے میں عاجز نہ آیا، مجھے کوئی زحمت نہ ہوئی، پھر تجھے تیری ضرورت کے وقت روٹی روزی دینے سے کیسے عاجز آ جاؤں گا۔ وہی بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 103۔ خدا نے ہمیں 3 حالتوں سے گزارا ہے اور ہر حالت میں روزی دی ہے، جبکہ اس وقت ہم روزی کما بھی نہیں سکتے تھے۔ نمبر 1، اس نے ماں کے پیٹ میں روزی دی۔ نمبر 2، پھر ماں باپ کے ذریعے بچپن میں روزی دی۔ نمبر 3، اب جب وہ بڑا ہو گیا اور خود روزی کمانے لگا تو پھر کیوں خدا سے بدگمانی کر رہا ہے؟ کیوں ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ رزق کے کم ہونے سے ڈر کر خدا کی قدرت پر بے یقینی کیوں کر رہا ہے؟ حضرت لقمان مروی از حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ جس خدا سے تم اپنی نیکیوں کو 2 گنا چگنا کرنے کی اور تمام گناہوں کو مٹانے کی امید رکھتے ہو، اس خدا سے اپنی بیٹیوں بیٹوں کے حالات ٹھیک ہونے کی بھی امید رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن نیز خدا فرماتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ القرآن نیز یہ کہ فرمایا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ القرآن، اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ صرف خدا پر بھروسہ کیا جائے اور صرف خدا سے توقعات باندھی جائیں اور پھر صحیح طور پر کوششیں کی جائیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی رزق بھیجنے یا روکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ خدا ہی سب کو روزی بانٹتا ہے، وہی سب کے ہر عمل کو بلکہ سانسوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ رزق میں کمی کی وجوہات۔ خدا نے ہر شخص کی روزی مقرر کی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، یہ عدل کے عین مطابق ہے۔ اس طرح اس نے ہمارا امتحان لیا ہے، کبھی رزق آسانی سے دے کر شکر کا امتحان لیا ہے اور کبھی رزق کم یا دشواری سے دے کر صبر کا امتحان لیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 91۔ خدا لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر خدا سے ناراض ہے اور کون خدا کی عطا اور قسمت پر خدا کا شکر گزار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 93۔ زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ اپنی روزی اپنے اوپر لے کر نہیں چلتے، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے، وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ القرآن سورہ عنکبوت 60۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے خدا نے سب کے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور ان کی روزی مقرر کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 91۔ روزی طلب کرو، یعنی حلال کماؤ اور اس کے لیے دعا کرو،
کیونکہ روزی کے طلبگار کے لیے خدا کی طرف سے ضمانت دی جا چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 77 نوٹ: معلوم ہوا کہ خدا نے جو روزی کا وعدہ کیا ہے وہ مشروط ہے، یعنی ہم کو روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تب خدا روزی عطا فرمائے گا۔ قرآن میں فرمایا، انسان کے لیے اتنا ہی ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوششیں کرے۔ القرآن۔ یاد رہے کہ خدا کے تمام وعدے مشروط ہوتے ہیں۔ جنت کا وعدہ نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے۔ خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارا رزق نیک لوگوں کے ہاتھوں سے عطا فرمائے، کیونکہ خدا نے بندوں کا رزق بندوں کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے، یعنی لوگوں کو رزق دیا ہے لوگوں کے ذریعے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ حلال طریقے سے رزق کمانے کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ خدا کی مدد اور تمہارے دین کی مدد اسی حلال کمانے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے حلال روزی کمانے کے لیے اپنی سواری تیار رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ کوشش کرنے پر ضرور روزی عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71 نوٹ: اب جو شخص حلال روزی کمانے کے لیے تیاری اور کوشش نہ کرے گا اس کو روزی ملنا ضروری نہیں۔ جس رزق کے ملنے کی خدا کی طرف سے ضمانت دی جا چکی ہے، اس رزق کو کمانے میں خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرنے سے منہ نہ پھیر لینا، کیونکہ رزق تمہارے لیے تقسیم ہو چکا ہے اور محنت کرنے پر ضرور تم کو ملے گا، وہ رک نہیں سکتا، اور جو رزق تم سے روک دیا گیا ہے اس کے لیے بھی تم غیر مستحق نہیں، یعنی اس کے لیے بھی تم اگر صحیح طریقے سے محنت کرو گے، دعا کرو گے، خدا پر بھروسہ کرو گے تو وہ بھی مل جائے گا، مگر اس کے لیے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو نہ چھوڑ دینا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 77۔ کیونکہ زندگی کا اصل مقصد خدا کی عبادت یا غلامی ہے، جس کے معنی فرائض کا ادا کرنا ہے۔ خدا نے تم کو رزق دینے کا وعدہ کر لیا ہے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے جس رزق کا خدا نے تم سے وعدہ کر لیا ہے اس کے لیے تم ان فرائض کے ادا کرنے کو نہ چھوڑ دینا جو خدا نے مقرر کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ رزق حاصل کرنا تم پر فرض ہے اور واجبات کا ادا کرنا تم سے ساقط معاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ رزق کمانے سے زیادہ اہمیت فرائض الہی کے ادا کرنے کی ہے، کیونکہ وہی مقصد تخلیق ہے۔ لالچ اور حرص رزق کو نہیں بڑھاتے۔ کسی حریص کی حرص اس کے رزق کو کھینچ کر نہیں لا سکتی، اور کسی جلنے والے کا جلنا رزق کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 780۔ جو لالچی ہے وہ فقیر ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ امیر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 103۔ اگر دنیا واقعتاً کوئی قیمتی چیز ہے تو اللہ کا ثواب کا گھر جنت اس دنیا میں یقیناً اعلیٰ اور بہتر ہے، کیونکہ دنیا امتحان حال ہے اور جنت عمل کا عظیم انعام ہے۔ پھر رزق تو تقسیم ہو چکا ہے، اس لیے رزق کے لیے انسان کو کم لالچ کرنا چاہیے، آخرت کے ثواب یعنی ابدی گھر کے لیے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 44۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔